71 سالہ امریکی کروڑپتی پاکستانی نے جب پاکستان آ کر 27 سال کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا، نکاح کے بعد واپس لے گیا، لیکن چند ہفتے بعد جب اپنی بیگم کو کسی دوسرے شخص کے ساتھ برہنہ حالت میں دیکھا تو کہکے لگاتا رہا، یہاں تک کہ جاتے جاتے اپنی بیوی کو 1 کروڑ روپیہ دیا کہ جاؤ عیش کرو۔ آخر اس شخص کی کہانی ہے کیا؟ اور یہ اوورسیز پاکستانی جو امریکہ میں موجود ہے، شکاگو میں رہتا ہے، غوث اس کا نام ہے، کس طرح اتنا بڑے دل کا مظاہرہ کیا کہ اپنی بیوی جو کسی دوسرے شخص کے ساتھ برہنہ حالت میں ہے، سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی بجائے اس کے غصہ کرتا، آگ بگولا ہوتا، معاف بھی کیا اور جاتے جاتے 1 کروڑ روپیہ بھی دیا اور ہنستا رہا، مسکراتا رہا۔ کہانی کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے کہ 71 سالہ امریکی پاکستانی جن کی 30 سال قبل اہلیہ کا انتقال ہو گیا اور اہلیہ کے انتقال کے بعد کبھی شادی کرنے کا سوچا ہی نہیں، یہاں تک کہ 3 بچے اور 1 بیٹی 12 بار کہتے رہے کہ ابا جان آپ شادی کر لیں، ہمیں خوشی ہوگی اگر آپ شادی کر لیں گے، لیکن غوث صاحب نے کبھی بھی شادی کا ارادہ بنایا ہی نہیں، شادی کرنے کا سوچا ہی نہیں۔ 3 بیٹے جو کہ مختلف ملکوں میں موجود ہیں، ان کا اپنا بزنس ہے، 1 بیٹی جو کہ اسپین میں جس کی شادی کی ہوئی ہے، اور باپ شکاگو میں اپنی زبردست زندگی جی رہا ہے۔ اتنے میں جناب ہوتا کیا؟ اب شکاگو میں موجود غوث جو کہ اپنا جنرل سٹور چلا رہے تھے، 7 ورکرز رکھے ہوئے تھے، مینیجرز رکھے ہوئے تھے، یعنی ایک بہت بڑا سٹور تھا اور اس سٹور کو گھر بیٹھے رن کر رہے تھے، یعنی ضرورت نہیں تھی کام کرنے کی، لیکن اس کے باوجود اپنا پیسہ انویسٹ کر کے زندگی میں مزید پیسہ کما رہے تھے۔ اب جناب اسی کام کاج کے دوران ان کی ملاقات ہوئی ایک ریحان نامی شخص کے ساتھ جس کی عمر ہے 31 سال۔ اب 31 سالہ ریحان ان کے پاس آیا کہ غوث صاحب میں بڑا پریشان ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ لوگوں کی بڑی مدد کرتے ہیں، میں پاکستان سے ہوں، آپ بھی پاکستانی ہیں، میں پچھلے 8 سال سے امریکہ میں موجود ہوں، زائلم کے لیے کوشش کر رہا ہوں، لیکن میرے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہونے کے باوجود مجھے یہاں کی پراپر PR نہیں مل رہی، آپ میری مدد کریں، میرے پاس جاب بھی نہیں ہے، مجھے کوئی جاب پہ بھی نہیں رکھ رہا، میں اپنی فیملی کو بھی نہیں سنبھال پا رہا، ایک طرف فیملی پریشان ہے، دوسرا میں یہاں پر بیٹھا پریشان ہوں کہ میری زندگی کے معاملات ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اب جناب غوث صاحب نے کیا کیا؟ ریحان کو اپنے پاس نوکری پر رکھ لیا کہ تم میرے پاس نوکری پر رہو، میں تمہاری مشکلات کو آسان کروں گا، تم یہاں پر محنت مزدوری کرو، تمہیں تمہاری اجرت مل جائے گی اور اسی طرح تم اپنے گھر میں پیسے بھی بھیج دیا کرو گے۔ اب جناب ریحان نے کیا کیا؟ ریحان نے سارا دن تو اپنی سٹور میں جاب کرنے کے بعد غوث صاحب کے گھر جا کے ان کے پاؤں دبانے، ان کی مالش کرنی، یعنی اپنا اتنا اعتماد حاصل کر لیا غوث صاحب کی نظر میں کہ غوث صاحب کی نظر میں سٹور میں ریحان سے اچھا لڑکا، ریحان سے اچھا ورکر کوئی تھا ہی نہیں۔ اب کرتے کرتے غوث صاحب نے ریحان صاحب کو ڈیلی کی بیسس پہ اپنے گھر بلانا کہ بیٹا آ کر میری خدمت کر دیا کرو، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اس طرح تو کبھی کسی ورکر نے میرے ساتھ نہیں کیا، بے شمار میرے ورکر ہیں، وہ آتے ہیں کام سے گھر واپس چلے جاتے ہیں، لیکن تم اپنا ایکسٹرا ٹائم نکال کر آتے ہو، میری خدمت کرتے ہو۔ 5 کر کے کمرے ہیں اور ان ایک کمروں میں ریحان کو رہنے کے لیے جگہ بھی دے دی، یہاں تک کہ ریحان کی سیلری ڈبل ٹرپل کر دی، بیٹا جتنا تم کام کرتی ہو اس کام کے بدلے یہ پیسے بھی کم ہیں۔ اب جناب ریحان اور غوث صاحب کی آپس میں بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ اب ریحان کے بارے میں غوث صاحب نے اپنے بچوں کو بتا دیا کہ ایک ایسا شخص میرے ساتھ جڑا ہے جس کو میں اپنی فیملی سمجھتا ہوں، آپ لوگ بھی اس کا خیال کیا کریں، اس کے ساتھ رابطے میں رہا کریں، ریحان بچہ میری بڑی خدمت کرتا ہے، میرا بڑا خیال رکھتا ہے۔ اب اتنے میں غوث صاحب نے ریحان سے کہا کہ ریحان تم یہاں پر رہ رہے ہو، میں تمہاری شادی کر دیتا ہوں، گھر بھی ہے، جگہ بھی ہے، اور تم یہاں اپنی بیگم کو رکھو، آرام سے زندگی سپینڈ کرو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تمہاری شادی کر دیتا ہوں۔ اب اتنی ہی دیر میں ریحان کہنے لگا کہ غوث صاحب آپ نے میری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں میرے ساتھ کیا کیا ہوا۔ غوث صاحب پریشان کہ کیا ہوا؟ کہنے لگا میں میرڈ ہوں لیکن اپنی بیگم کو طلاق دے چکا ہوں۔ غوث صاحب کہنے لگے مسئلہ کیا ہوا، طلاق کیوں دی؟ ریحان نے کہا کہ جب میں امریکہ آیا، میری شادی کو بھی 1 سال ہی ہوا تھا کہ جیسے ہی میں نے وزٹ اپلائی کیا، میرا امریکہ کا ویزا نکل آیا، میں امریکہ آ گیا، تو پیچھے سے میری بیگم کی میری ماں اور میری بہنوں کے ساتھ بن نہیں پائی۔ میری بیگم میری ماں اور میری بہن کی برائیاں کرتی رہتی تھی اور میری ماں اور میری بہن میری بیگم کی برائیاں کرتی رہتی تھی کہ اتنی نفرت پیدا ہو گئی کہ میں نے غصے میں آ کر اپنی بیگم کو طلاق دے دی اور باقاعدہ یونین کونسل کو انفارم بھی کر دیا کہ میں شکیلہ کو طلاق دے چکا ہوں۔ اب یہ بات سننے کے بعد غوث صاحب نے کہا چلیں ٹھیک ہے، لیکن بڑا مجھے دکھ ہوا تمہاری کہانی سن کر، زندگی کے معاملات دوبارہ سے چلنا شروع ہو گئے۔ اب جناب ریحان نے کیا کیا؟ ریحان کہنے لگا غوث صاحب آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو غوث صاحب نے کہا کہ نہیں یار، پچھلے 30 سال میں نے شادی نہیں کی،
اب میں کروں گا۔ لیکن ریحان نے غوث صاحب کو ایسا منتر پڑھ دیا ان پر کہ جناب غوث صاحب کہتے میں خود بھی حیران کہ میں کس طرح ریحان کی باتوں میں آ گیا، اور میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ریحان، اگر تم کہتے ہو میں شادی کر لیتا ہوں۔ اپنی بچوں کو بھی بتا دیا، اپنی بیٹی کو بھی بتا دیا کہ ریحان مجھے فورس کر رہا ہے اور میرا بھی اب دل کرتا ہے میں شادی کر لوں، چلیں کوئی بات نہیں میں شادی کر لیتا ہوں۔ ریحان دیکھنا تمہاری نظر میں اگر کوئی رشتہ ہو تم نے مجھے لازمی انفارم کرنا ہے۔ ریحان نے کہا بالکل بالکل، میرے گاؤں میں ایک بڑی پیاری لڑکی ہے جس کو طلاق ہوئی ہے، وہ بڑے غریب لوگ ہیں، اگر آپ اس سے شادی کر لیں تو یقین جانیے ایک تو ان کی مدد بھی ہو جائے گی، دوسرا آپ کو خوبصورت جوان بیوی مل جائے گی۔ اب جناب ریحان نے غوث صاحب کو اتنا انسپائر کر دیا کہ غوث صاحب پاکستان آ گئے اس فیملی کو ملنے۔ جب فیملی کو ملنے آئے لڑکی ان کو بڑی پیاری لگی۔ لڑکی کی ماں کی عمر 50 سال تھی اور ان کی عمر خود 71 سال تھی، جو کہ ان کی بیٹی کی ماں تھی اور جو ان کی ساس بھی بننے جا رہی تھی۔ جناب پاکستان آ کر جب پاکستان سے واپس امریکہ گئے تو پیچھے سے اپنی بیوی کے ڈاکومنٹ بنانے شروع کر دیے کہ جتنا جلدی ہو سکے میں اپنی بیوی کے ڈاکومنٹس بناؤں، یعنی آ کر نکاح تو کر لیا لیکن ڈاکومنٹس پہ ٹائم لگ رہا تھا، پروسیسنگ میں تھے کہ جتنا جلدی ہو سکے ڈاکومنٹس بنے میں اپنی بیگم کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اب جب دوبارہ اپنی بیگم کو پاکستان لینے واپس آئے، یعنی جب ڈاکومنٹس تیار ہو چکے تھے، پراپر ریسیپشن ہوا یعنی ولیمہ ہوا، تینوں بیٹوں نے، بیٹی نے اور بھی رشتہ داروں نے اس شادی میں شرکت بھی کی، یہاں تک کہ جاتے جاتے اپنی ساس، اپنے سسر، اپنے سالے کو 50 لاکھ روپیہ دیا، ایک گاڑی دی اور کہا کہ میں آپ لوگوں کا خیال ہمیشہ رکھوں گا، آپ نے کبھی بھی نہیں گھبرانا۔ اب جناب غوث صاحب 27 سال کی خوبصورت لڑکی کو بیاہ کر اپنے پاس امریکہ لے گئے۔ اب امریکہ جیسے ہی پہنچے تو ریحان سے کہا ریحان اب تم اپنی جگہ کا، اپنے رہن سہن کا بندوبست کہیں اور کر لو، کیونکہ میری بیگم گھر آ چکی ہے، مناسب نہیں لگتا کہ تم یہاں پر رہو، میں چاہتا ہوں پردہ ہونا چاہیے۔ اب ریحان نے کہا ٹھیک ہے جناب میں اپنا بندوبست کر لیتا ہوں، جیسے آپ کہتے ہیں میں سٹور سے اب کہیں اور چلا جایا کروں گا، میں اپنی رہائش کا بندوبست کر لیتا ہوں، آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب غوث صاحب کا ایک جانب سٹور چل رہا ہے، اب دوسری جانب غوث صاحب نے گھر بیگم بھی لے آئے، اور تیسری جانب ریحان کو رہنے کے لیے دوسری جگہ بھی دے دی کہ اب تم یہاں پہ رہی جانا تاکہ تم میرے گھر نہ آ سکو، ایک پردہ قائم رہ سکے میری بیوی میں اور تمہارے درمیان میں، جو کہ ایک مناسب بھی چیز ہے اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ جناب علی غوث صاحب کی روٹین کچھ یوں تھی کہ اتوار کے روز اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کے لیے نکلتے تھے باہر، پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ نکلنا اور کہیں آؤٹنگ پہ جانا، جا کر گپ شپ لگانا، چائے پینا، آؤٹنگ کرنا، واک کرنا، یہ ان کی ہر اتوار کی روٹین ہوتی تھی۔ اب اسی دوران ایک سنڈے ایسا بھی آیا کہ ان کے دوستوں کے ہاں کسی رشتہ داروں کی فوتگی ہو گئی، جس وجہ سے اتوار کا پلان کینسل ہو گیا۔ اب جب گھر سے نکلے رستے میں خبر ملی کہ آج پلان کینسل ہے تو پھر اس کے بعد سٹور پہ چلے گئے کہ جا کے میں سٹور پہ کچھ دیر بیٹھ لیتا ہوں۔ اب جب سٹور پہ گئے تو جا کر دیکھا کہ ریحان سٹور پہ موجود نہیں تھا۔ اب جناب غوث صاحب پریشان کہ ریحان پتہ نہیں کہاں چلا گیا، تو پوچھا تو مینیجر نے بتایا کہ 2 گھنٹے سے ریحان یہاں پر نہیں ہے، کسی کام کے سلسلے میں گیا ہوا ہے۔ اب اتنی دیر میں غوث صاحب نے کہا کہ میں گھر چلتا ہوں، جا کر بیگم کو سرپرائز دیتا ہوں کہ آج میں نہیں گیا کیونکہ آج پلان کینسل ہو گیا، تو سارا دن اپنی بیگم کے ساتھ گزاروں گا، ٹائم سپینڈ کروں گا۔ اب جیسی گھر کی جانب مڑے، گھر کی چابی جو کہ پاس تھی، دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے تو ریحان کی چپل موجود تھی۔ اب غوث صاحب پریشان کہ ریحان اپنی چپل یہاں چھوڑ گیا، ہو سکتا ہے کہ چپل یہاں بھول گیا ہو۔ اب جب کمرے میں داخل ہوئے تو ریحان اور 71 سالہ غوث صاحب کی بیگم ایک دوسرے کے ساتھ برہنہ حالت میں موجود تھے۔ اب جیسے یہ دیکھا تو ان کی بیگم نے چیخو پکار کرنا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا، اور ریحان نے ان کے پاؤں پکڑنے شروع کر دیے، غوث صاحب کے ہمیں معاف کر دیں۔ اب غوث صاحب ان دونوں کو نیچے لے کر آئے کہ مجھے حقیقت بتاؤ، یہ تمہارے درمیان معاملہ کب سے چل رہا ہے اور ایسا کیوں ہے؟ تو ریحان نے کہا سر میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں، اگر آپ مجھے معاف کر دیں، ہمیں ڈیپورٹ نہ کریں، ہمیں معاف کر دیں، ہم آپ کو حقیقت بتا دیتے ہیں۔ ریحان نے غوث صاحب کے پاؤں پکڑ کے کہا کہ یہ جو آپ کی بیوی ہے اسی کو میں نے طلاق دی تھی اور میں چاہتا تھا کہ حلالہ ہو جائے اور حلالہ کے بعد میں دوبارہ اپنی بیگم کے ساتھ نکاح کر سکوں۔ میں نے آپ کے ساتھ ایک گیم کھیلی، میں نے آپ کے ساتھ ایک پلاننگ کی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، اور میرے پاس اپنی بیگم کو امریکہ بلانے کے لیے آپ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح اپنی بیگم کو اپنے پاس بلاؤں۔ طلاق تو میں دے چکا تھا لیکن میرے دل سے اس کے لیے محبت، میرے دل سے اس کے لیے چاہت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور ہم دونوں پچھلے 7-8 سال سے مسلسل رابطے میں موجود تھے۔ اب جناب علی غوث صاحب نے جب یہ کہانی سنی تو یقین جانیے کہکے لگانے شروع کر دیے اور کہنے لگے 71 سال تک ریحان مجھے کسی نے بھی بیوقوف نہیں بنایا، لیکن تم نے مجھے ایسا بیوقوف بنایا
کہ آج مجھے اپنے اوپر بھی حیرانگی ہو رہی ہے، دوسرا مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے کہ مجھے کسی نے دھوکہ تو دیا، اور دھوکہ بھی ایسا دیا کہ شاید میرے وسیلے سے تمہاری بیگم کا امریکہ میں آنا لکھا ہوا تھا، اور حلالہ کرنے کے بعد اب تم دوبارہ چاہتے ہو اسے شادی کر لو، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ یقین جانیے غوث صاحب نے اپنے ہاتھوں سے 1 کروڑ روپیہ دیا اور کہا یہ لو 1 کروڑ روپیہ اور جا کر عیاشی کرو۔ آج وہ ریحان اور اس کی بیگم یعنی کہ غوث صاحب کی سابقہ اہلیہ اور ریحان کی بھی سابقہ اہلیہ جن کے ساتھ انہوں نے دوبارہ نکاح کیا، وہ دبئی میں موجود ہے۔ یہ ایک سچی اور حقیقی کہانی ہے جس کو افتخار احمد عثمانی صاحب بھی اپنے ولاگ میں شیئر کر چکے ہیں۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔